وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 31، درس کا نمبر ہے 1941. آج کا موضوع، کیا ہم اپنی زندگی کو ضائع کرنے پر تل گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. یہ اس لیے کہ خدا کی ذات برحق ہے اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں، اور یہ کہ خدا ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 31، لفظی ترجمہ: الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کے فضل سے دریا میں کشتیاں چلتی ہیں. لیریکم من آیات، تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. لکل صبار شکور، صبر کرنے والے اور شاکر کے لیے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب انہیں سائبانوں کی طرح موج ڈھانک لیتی ہے. دعوا اللہ، تو یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں. مخلصین لہ الدین، خالص اعتقاد سے. فلما نجاہم الی البر، تو جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے، خشکی کی طرف لے آتا ہے. فمنہم مقتصد، تو ان میں سے بعض راہ راست پر رہتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری نشانیوں سے انکار تو وہی لوگ کرتے ہیں جو بدعہد اور ناشکرے ہوں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، رب کا تقوی اختیار کرو. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا، نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، پھر دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ دغاباز تمہیں اللہ سے دھوکے میں رکھے. اللہ. سامعین کرام، اہم آیت ہے اور سورت کے آخری مضامین ہیں اور بنیادی اور مرکزی مضامین ہیں. یعنی آخر میں تقریباً سارا سورت کا ایک خلاصہ سا بیان ہوتا ہے. یعنی یہ جو لمبی صورتیں ہیں
تو اس میں ابتدا میں مدعا ہوتا ہے بنیادی، اور پھر دلائل ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، اور اس پھر آخر میں وہ ہوتے ہیں مدعا پھر بیان ہوتا ہے، خلاصہ کلام جسے ہم کہتے ہیں نا۔ تو دیکھیں مسئلہ جو ہے وہ وہی ہے کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اصل مسئلہ تو سر جھکانا ہے۔ یہ تمام اگر آپ دیکھیں تمام مضامین جو گزر چکے ہیں، یعنی جو گزشتہ ہم نے سبق پڑھا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدائش کی بات کی کہ یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خلاقیت اور ربوبیت کی بات کی کہ دیکھو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہوں، سورج اور چاند جو ہے یہ میرے یعنی میرے قبضے میں ہے، میرے اختیار سے یہ گھوم رہے ہیں ایک معین وقت تک۔ اور پھر جو گزشتہ آیت تھی بہت ہی مرکزی تھی، ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، کہ اللہ حق ہے، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اور جس کو اللہ کو چھوڑ کے یہ لوگ جس کو بھی پکار رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، وہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ان میں کوئی اختیار بھی نہیں ہے۔ یہاں آج کی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان فرما رہے اور اپنے اختیارات جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہم پر وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے، اور نعمتوں کا دیکھیں شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کشتی کی بات کر رہا ہے، یعنی اللہ کے الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، سمندر میں جب کشتیاں، پہلے تو بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں بنعمت اللہ۔ یعنی اب دیکھیں کشتی اگر چلتی ہے تو کشتی بجائے خود کشتی کا بنانا ایک طریقہ کار کے تحت ہوتا ہے، تو انسان پہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی فرمایا تھا اسی صورت میں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تعالیٰ نے تم پہ اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ تو آج انہی میں نعمتوں میں سے ایک نعمت کا کشتی کا سمندر میں چلنا، کشتی کو بنانے کا علم کس نے دیا ہے؟ انسان کو اللہ نے دیا ہے۔ پھر کشتی یعنی کشتی میں جو آپ سامان یعنی لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، ظاہر ہے پہلے اب بھی زیادہ تر جو تجارت ہوتی ہے وہ سمندری راستے سے ہوتی ہے، بڑے بڑے کنٹینر آپ کو پتہ ہے تو وہ یعنی اس میں لائے جاتا ہے سامان۔ تو یہ نعمت یعنی تجارت، کشتی کا سمندر میں چلنا، جو بادبانی کشتیاں تھیں تو وہ تو ایک موافق حتی اذا جرائنا بہم بریح طیبۃ فرحوا بہا، کشتی جب چلتی رہتی ہے اب سمندر میں تو طوفان بھی آتے ہیں، ہوا چلتی ہے تو پھر وہ سمندری بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ خطرہ کشتی ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر تو جان بچانے کی کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس میں یعنی یہ دو آیتیں جو ہیں وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ، اس میں تھوڑا سا اگر آپ یہ مضمون سمجھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، پھر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں یہ لوگ کس کو پکارتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو کہ تم پر جب کڑا وقت آتا ہے کہ جب اور کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا اور تم نہیں پاتے کسی کو اللہ کے سوا مدد کرنے والا، تو تم خالص اللہ کو پکارنے لگتے ہو، مخلصین لہ الدین فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ یعنی دیکھیں یہ الا للہ الدین الخالص، دین اللہ کے لیے خالص۔ دین کا یہاں معنی کیا ہے؟ ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں، دین کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو وہ طرز زندگی جو میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں نا
کہ دین اصل میں اخلاق کا نام ہے، کہ آپ کس کو پکار رہے ہیں دنیا میں۔ دیکھیں تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں، دین کے لفظ کو سمجھیں۔ دنیا میں اگر آخرت کو آپ منزل بنا لیتے ہیں اور زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر دم اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، اللہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں۔ یہ مضمون ذرا گہرا ہے، میں اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں زندگی یا تو آپ اللہ اللہ کہتے ہوئے کہیں گے، اللہ اللہ عملی طور پہ، یعنی اللہ آپ کی منزل ہوگی، آپ اللہ کے راستے پر ہوں گے، اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینا، یہاں ہے نا دعو اللہ مخلصین لہ الدین۔ اب یہ صرف سمندر کی بات نہیں ہو رہی، بات تو سمندری ہی کی ہو رہی ہے کہ اس وقت جب کڑا وقت آتا ہے تو تم دیگر جھوٹے خداؤں کو بھول جاتے ہو، ایک خدا کو یاد کرنے لگتے ہو، اور یہی مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سے کہ تم ایک اللہ کو پکارو، ایک میں ہوں علی الکبیر۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ ہی بڑا ہے، بزرگ ہے اور بڑا ہے، برتر ہے۔ تو دیکھیں ہم سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہی ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ ہی کو پکارو، زندگی اللہ کے لیے، یعنی اللہ ہی کو پکارتے ہوئے تم زندگی گزارو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر اعتماد رکھو، اللہ کے لیے زندگی گزارو اور اللہ کے حکم سے زندگی گزارو۔ یہ اخلاص فی الدین ہے۔ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ بھئی تھوڑا سا اور جامع کر دو اور مختصر کر دو، تو دیکھیں اس میں پھر یہی بات آئے گی کہ آپ اللہ کے لیے زندگی گزاریں، خالص اللہ کے لیے زندگی اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ الا للہ الدین الخالص، دیکھیں یہ تمام میں آپ کو مختلف جگہوں سے قرآن سے حوالے دے رہا ہوں۔ الا للہ الدین الخالص فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اب اس میں نقطہ بس یہی بنتا ہے کہ آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں، بھروسہ اللہ پہ رکھیں، اعتماد اللہ پہ کریں اور اللہ ہی کو پکاریں۔ اب یہاں کشتی جب ڈولنے لگتی ہے اور بڑی بڑی موجیں آنے لگتی ہیں اور ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر دیگر جو جھوٹے معبود ہیں آپ کو اس وقت یاد نہیں آتے۔ یہاں بھی دیکھیں یہ سمندر کی بات تو الگ ہے، وہاں تو چیدہ لوگوں، آج کل تو سمندری وہ بھی نہیں ہے، سمندری سفر بھی آج کل زیادہ نہیں ہوتا، زیادہ تر ہوائی سفر ہوتا ہے یا جو بھی ہے۔ یہ میں آپ کو بات، یعنی میں اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، آپ کا بھی شاید مشاہدہ ہو کہ جب زلزلہ آتا ہے، جتنا سخت زلزلہ ہوتا ہے اتنی ہی آپ خالص اللہ کو یاد کر کے اللہ کو پکارتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، اللہ اللہ اللہ۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی آپ کو یاد نہیں آتا، اور مطالبہ اللہ کا یہ ہے کہ تم یہ حالات اگر نہ بھی ہوں، زلزلہ نہ ہو، سمندر میں طوفان نہ ہو، تو پھر بھی تم ہر وقت جو ہے میری یاد میں زندگی گزارو۔ فادعوا اللہ، اللہ ہی کو پکارو، مخلصین لہ الدین۔ دیکھیں زبر زیر کا فرق نہیں ہے، فادعوا اللہ دوسری جگہ ہے، اس میں جو میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں جس آیت کا، اس میں طوفان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، طوفان کا تذکرہ تو یہاں پہ ہے، لیکن وہ الفاظ اور یہ الفاظ ایک ہی ہیں، زیر زبر کا فرق نہیں۔ فادعوا اللہ، اللہ کو پکارو۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہے جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں،
ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، اس میں بھی یہی مضمون ہے، اللہ حق ہے، حق کو پکارنا چاہیے، حق کو پکارنا چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کو کوئی لوٹ رہا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، آپ کو کوئی لوٹ رہا ہے، ایک طرف ایک سپاہی کی یعنی سپاہی کا مطلب ہاں سپاہی کی پولیس کا کارکن جو ہے، ایک طرف اس کی تصویر لگی ہے قد آدم، اور ایک طرف وہ خود کھڑا ہے زندہ مسلح، آپ کس کو پکاریں گے؟ وہ تصویر کو پکاریں گے؟ دیکھیں سمجھنے کی بات ہے، بے وقوف نہ بنائیں اپنے آپ کو، یعنی بے وقوفی میں زندگی، ہم کاغذی شیروں کو پکار رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ حق ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے، وہ آپ کو فائدہ بھی دے سکتا ہے اور نقصان سے بچا بھی سکتا ہے۔ تو آپ کو تو پھر اللہ کو پکارنا چاہیے جو حقیقت ہے۔ اس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ یہ اس وقت جو میں بول رہا ہوں میری تو اتنی طاقت نہیں ہے، میں تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے آپ کو یہ جملے بنا کے دے رہا ہوں، اللہ کی عطا سے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے یعنی مجھ پہ اپنا فضل کر رہا ہے، میں آپ کو جملے عطا کر رہا ہوں۔ تو یہ اس طریقے سے ہے زندگی اللہ کی یاد میں۔ دین کا مطلب دیکھیں بہت بڑی ہم یعنی مغالطے کا شکار ہے۔ دین ہم نے محدود کر دیا ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، نو، ساری زندگی جو بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ دین ہے۔ ایک دین کے مطابق آپ زندگی، ایک طرز آپ ضرور اپنائیں گے، چاہے وہ جو بھی ہو، حق ہو یا باطل۔ یا تو آپ اللہ کو پکار کے زندگی گزاریں گے یا اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزاریں گے۔ آج کا مسلمان اللہ کی یاد سے تو غافل ہے، اس کا دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ اللہ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل۔ تو آج کا جو سبق ہے الم تر ان الفلک تجری، اس میں جو پہلی آیت ہے اس میں بھی یعنی بہت سبق آموز چیزیں ہیں، اس میں نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، یعنی جو کشتی چل رہی ہے اللہ کی نعمت سے سمندر میں، اس میں نشانیاں ہیں، لآیات، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو کشتی میں سوار ہے انسان، اس کو کس نے بنایا ہے؟ جو کشتی بنی ہوئی ہے یہ انسان نے بنائی ہے، لیکن یہ عقل کس نے دی ہے؟ کیا بندر کشتی بنا سکتا ہے؟ بن مانس بعض اوقات ہوتے ہیں نا، بن مانس بڑے گوریلا، کیا وہ کچھ بنا سکتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی، یعنی ظاہر ہے کہ وہ ہماری طرح جانور ہیں، لیکن کیا ان کے پاس اتنی عقل ہے؟ وزن اس کا زیادہ ہوگا گوریلا کا، بڑے بڑے گوریلاز ہیں موجود ہیں۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے ظاہری اور باطنی طور پر، وہ ایسا تو کسی مخلوق کو نہیں نوازا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں نوازا ہے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ساری ظاہری اور باطنی۔ اب اس کا جو یعنی صبار اور شکور، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ ہم پر جو نعمتیں برسا رہا ہے یا جو ہم استعمال کر رہے ہیں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، ظاہر ہے دیکھیں زندگی اس وقت جو میری سانسیں چل رہی ہیں یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ 66واں سال میری زندگی کا شروع ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کرم کیا ہے اور ابھی تک 66 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت سے نوازا ہے، ہاتھ پاؤں کان یہ آنکھیں سب سلامت ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ کس نے؟ اللہ نے۔ اب اس کا شکریہ یہ ہے کہ زندگی کو میں اللہ کے لیے گزاروں، اللہ کی وجہ سے گزاروں اور اللہ کے لیے گزاروں۔ اچھا، اس میں ایک آیت ہے یعنی ایک لفظ ہے صبار۔ صبار مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یہاں میں آپ کو پہلے یہ عرض کر دوں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ لکل صبار شکور، بہت صبر کرنے والا۔
اور شکر گزار۔ صبار جو ہے صبر کا مبالغہ کی صیغہ ہے، گڈ بیٹر بیسٹ آپ کہتے ہیں نا، اس طریقے سے یہ صبار جو ہے یہ آخری صیغہ ہے، بہت صبر کرنے والا۔ اب صبر کا مطلب کیا ہے؟ حق پر قائم رہنا، حق پر جمے رہنا، حق کے مطابق زندگی گزارنے والا صبر ہے، صبار ہے، بہت صبر کرنے والا۔ اب دیکھیں اس میں یعنی جو وہ ہے، جو مضمون اس میں چھپا ہوا ہے یہ صبار میں، کہ زندگی تو امتحانوں کا نام ہے، زندگی بجائے خود ایک امتحان ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور یعنی امتحان میں مصروف ہے۔ بہت سے لوگ تو اس کو دنیا کی زندگی کو امتحان نہیں سمجھتے، اور دیکھیں میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں کہ زندگی کو ہم نے عیش و آرام کی جگہ بنا لیا ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں بس آرام سے کھائیں پئیں عیش کریں، زندگی گزر جائے آرام کے ساتھ۔ دیکھیں دنیا کی نعمتیں آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور جو بھی نعمتیں ہیں آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اچھا کھانا، اچھا رہنا، اچھا پہننا، اور اچھی جگہ شادی، پھر بچے، یہ وہ سب آپ دیکھ لیں اپنا، پھر بڑے عہدے، جو بھی جس کے مناسب ہے نا، ہم سب عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہیں، اور عیش و آرام کے لیے کما بھی رہے ہیں، کوئی دھندا لگائے ہوا ہے ہم نے، جو بھی کمائی کا ذریعہ ہے وہ لگائے ہوا ہے، ہم کہتے ہیں پیسے آتے رہیں، پیسے بنتے رہیں، کیونکہ اسی سے ہم جو ہے وہ پھر عیش کریں گے، عیش آرام۔ یہ ایک بہت تباہ کن سوچ ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کی عطا سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی منزل تو اللہ ہے، یہ تو اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے، اور اللہ نے اپنی ملاقات کی تیاری کو محنت اور مشقت میں چھپا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو میں نے مشقت میں، یعنی مشقت میں اس کی کامیابی ہے۔ تو میں آپ سے ایک بات نوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں، اب آخری گھڑیاں ہیں ہماری، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی ایسا تصور نہ کریں زندگی کا کہ بس آرام سے زندگی گزرے، نہیں، جد و جہد، محنت، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں محنت کرو جتنا کہ محنت کا حق ہے، خوب محنت، خوب کوشش۔ اور پھر تو دیکھیں ہمارے تو کوئی یعنی ایسے ٹارگٹ نہیں ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کوئی ٹارگٹ اپنے لیے مقرر نہیں کیا ہے، جو کہ کرنا چاہیے تھا۔ ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے، اور ہم دنیا کے بندے ہیں، اور ہماری ساری کوششیں ظاہر کے لیے ہیں، بہت کماؤ، کھاؤ پیو عیش کرو، مال بناؤ، دولت، عزت، شہرت، زن زر زمین، یہ آپ کے یعنی وہ تصورات یہی ہیں بس۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں صبار، بہت صبر کرنے والا، جو بھی حالات ہوں آپ کو وہ حالات آپ کو اپنے نقطہ نظر سے یا مقصد زندگی سے ہٹا نہ سکے، آپ یعنی آپ جو بھی وہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے نا قرآن میں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتفکرون، کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں کلمہ طیبہ کی، یعنی کلمہ طیبہ کی کیا، اس کی جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں آسمان پر یہ یعنی جو مرد مومن ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ گہری جڑوں والا ہوتا ہے، اس کو اپنے مقصد حیات پر پکا یقین ہوتا ہے، اور کوئی مخالف ہوا جو ہے وہ اس کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ صبار، بہت صبر کرنے والا۔ یہ ابھی آئے ان ذالک لمن عزم الامور، ابھی لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی نا
کہ مختلف کاموں کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارے ایسے کام ہیں جن کے لیے عزم کیا جاتا ہے۔ تو عزم اور ہمت یہ دو ہتھیار ہیں، یعنی کارآمد ہتھیار ہیں، جس کی بنا پر آپ زندگی کامیابی سے گزار سکتے ہیں۔ دوسرا رویہ شکر گزاری کا ہے، لکل صبار شکور، شکر گزار۔ اب شکر گزاری کا میں نے آپ کو اللہ کی عطا سے یہ معنی بیان کیا ہوا ہے کہ شکر کا مطلب نعمت کا بجا استعمال۔ مختصر لفظ، ہم تو زندگی کو ضائع کرنے پر تل گئے ہیں، مقصود باطل ہے، ظاہر ہے ہمارا۔ آج کے مسلمان کی زندگی کا مقصود ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ ہم باطل کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، حق کے لیے جینا ہمیں راس نہیں آتا، ہم تو نہیں کر سکتے۔ ہم ہتھیار ڈال لیتے ہیں کہ بھیا یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ آج کل تو ایسا ہی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال میں جو آیت نمبر 31 ہے شروع سے پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا مطلب؟ دیکھنا چاہیے تمہیں، عبرت لینی چاہیے۔ الم ترا، جو میں نے تمہیں کشتی بنانا سکھایا، سمندر میں اس کو چلانا سکھایا، تو اور پھر تم بڑی بڑی کشتیاں، اور پھر اس میں نے تمہیں ہوائیں چلا دیں اور تم نے اس کے لیے پھر بادبان بنا لیے۔ آپ کو پتہ ہے وہ سارا بادبانی نظام جو ہے، آپ ہوا کے حساب سے اپنے بادبان کا رخ تبدیل کرتے رہتے ہیں اور سمندر میں چلتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اب بھی جو آپ کو میں نے کہا نا، سمندری تجارت جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے سامان کی نقل و حمل کا۔ ان فی ذالک لآیات، نشانیاں ہیں۔ اب نشانی کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ نعمت اللہ تجری فی البحر بنعمت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور نعمتوں کی جو ہے پر قدر کرنی چاہیے، نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے استعمال سے نہیں روکتا ہے۔ دنیا کا آپ استعمال کریں، دنیا کو استعمال کریں، لیکن دل آپ کا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ اس وقت ہوگا جب آپ یقین کر لیں اپنی حقیقت پر، اپنے مقصد وجود پر، اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں۔ زندگی اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کے حکم اور رسول کے نقش قدم کے مطابق۔ تو اب یہ رویہ جو ہے، اس میں پھر آپ کو ہر چیز میں نشانی نظر آئے گی۔ یہ تو یہاں ایک نشانی کا تذکرہ ہے، لیکن آپ کو بہت سی نشانیاں نظر آئیں گی۔ یہاں ایک چیز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، میری خلاقیت کی، میری ربوبیت کی، اور بہت سی نعمتیں ہیں اس میں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دو صفات ہم میں ہونی چاہیے، صبر کی اور شکر کی۔ یہ دونوں صفات آج میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں کہ یہ ہم میں نہیں ہے۔ حق تو ہم نے قبول ہی نہیں کیا، تو اس پر جمے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اور ساری زندگی ہم نے ناشکری میں گزار دی، گلے شکوے اور دنیا ہی کے مطالبے اللہ تعالیٰ سے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم